بات کا اندیشہ بھی ظاہر کیا کہ میرے بھائی کو اور مجھے قتل کر دیا جائے گا. یہ ایک خوفناک صورتحال کی طرف اشارہ کر رہی ہے. آپ کے اندازے سے تیسری قوت کا کتنا رد عمل ہو سکتا ہے؟ ایک تجربہ ہوتا ہے، آپ کرائم پہ بہت گہری نظر ہے آپ کی. تو یہ اب دشمنی ایک خطرناک موڑ پہ جا پہنچی ہے اور اس کے کوئی اثرات جو آنے والے وقت میں کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے. ہم لوگ صرف وقتی معاملات کو دیکھ رہے ہیں، آپ آنے والے خطرناک مستقبل کو نہیں دیکھ رہے جو ان دشمنیوں کے نتیجے میں ہو سکتا ہے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شان پاکستان اور میں ہوں آپ کا دیسی اینکر زاہد خان. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امیر موصف کا ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ آیا، اس کے بعد ایک عجیب سی صورتحال ہو گئی ہے اس کیس پر. تو سینئر صحافی خرم پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کی کرائم پہ بہت خوبصورت پکڑ ہے اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ امیر موصف کے اس ویڈیو اسٹیٹمنٹ کے بعد کیا صورتحال ہوگی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. امیر موصف کا ویڈیو اسٹیٹمنٹ آیا، کیا کہتے ہیں؟ یہ غیر معمولی سا ایک بیان ہے، وہ اس حوالے سے کہ جب سے امیر بلاج ٹیپو کا قتل ہوا ہے آپ نے کبھی امیر موصف کا اسٹیٹمنٹ نہیں سنا. تو اس میں انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اور اس طرف روشنی بھی ڈالی ہے کلیئرلی کہ یہ دشمنی کس طرف جا رہی ہے اور کیا ہونے والا ہے. اس بات کا اندیشہ بھی ظاہر کیا کہ میرے بھائی کو اور مجھے قتل کر دیا جائے گا. تو یہ ایک خوفناک صورتحال کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اچھا، باقی باتیں وہ چونکہ وہی پرانی ہیں کہ ظاہر ہے ایک دشمنی چلتی آ رہی ہے اور ٹیپو ٹرکاں والا گروپ جو ہے وہ ہمیشہ ٹیفی بٹ گروپ کے حوالے سے ان کے یہی تاثرات رہے ہیں. دوسرا جو مجھے سمجھ آئی ہے، انہوں نے ایک چیز یہ واضح کر دی کہ جو ایک بات سامنے آ رہی تھی، مارکیٹ میں ڈسکس بھی ہو رہی تھی، کہ آپ کو یاد ہے کہ ابھی چند روز قبل ہی میاں بلال نامی ایک شخص کا ایک انٹرویو سامنے آیا جنہوں نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جس پہ انہوں نے کیسر بٹ کی طرف اشارے کیے واضح کہ اس نے صلح نہیں ہونے دی تھی. تو شاید یہ تاثر بھی جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ امیر موصف اور کیسر بٹ کے درمیان کوئی رخنہ پیدا ہو جائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور ان کا رائٹ بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اب ایک ڈیجیٹل لڑائی بھی شروع ہو گئی ہے دونوں گروپوں کے درمیان کہ اب کھل کے دونوں گروپوں کے جو سربراہان ہیں وہ اپنے جذبات کا اظہار آن کیمرہ کہہ رہے ہیں. جس طرح تیفی بٹ کا انٹرویو سامنے آیا تھا، انہوں نے وہ جب پہلا انٹرویو تھا اس میں وہ باتیں نہیں تھی جو اس انٹرویو میں کی تھیں. تو یہ اب دشمنی ایک خطرناک موڑ پہ جا پہنچی ہے اور اس کے کوئی اثرات جو آنے والے وقت میں کوئی اچھے نظر نہیں آ رہے. ان کی فیملی پہ اچھے نظر نہیں آ رہے، یا آپ کیا کہتے ہیں لاہور پہ بھی فرق پڑے گا؟ وہ دیکھیں، جب بھی کوئی دشمنیوں میں آلویز میں بات کرتا ہوتا ہوں کہ دشمنیوں میں نقصان ہے، دونوں میں سے جس فیملی کا بھی ہو. تو وہ امیر بلاج ٹیپو کا قتل ہوتا ہے، اس کے بعد تیفی بٹ گروپ کے جاوید بٹ کا جب قتل ہوا ہے تو وہ اب دیکھیں نا بات کہاں تک جا پہنچی ہوئی ہے. اور جب سے امیر بلاج ٹیپو کا قتل ہوا ہے تب سے اب تک ابھی 6 ماہ سے تقریباً زیادہ عرصہ ہونے والا ہو گیا ہے. یہ جو آگ ہے یہ ابھی تک بجھ ہی نہیں پا رہی اور اس میں ڈے بائی ڈے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ابھی جو سب سے اہم بات ہے اور جو دیکھنے میں ہے، اور جس وقت پولیس نے جاوید بٹ قتل کیس کی تفتیش جو کر رہی ہے، جس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ کامیابیاں شوٹر پکڑے گئے ہیں، جو بھی کامیابیاں ان کو ملی ہیں، میں اب اس کی تفصیلات ابھی آن کیمرہ نہیں کہوں گا کیونکہ اس سے پھر تفتیش پہ معاملات اثر انداز ہوتا ہے. اب اگر اس چیز کا انکشاف کر دیتے ہیں گرفتار ملزم کہ یہ قتل جو ہے کیسر بٹ کے کہنے پہ کی ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ دشمنی کا رخ آلریڈی کیسر بٹ کی طرف ہے تو پھر بات کس طرف چل نکلے گی. اور اس لیے ابھی انتظار کیا جا رہا ہے اس بات کا کہ پولیس کب اپنی تفتیش مکمل کر کے ان ملزمان کو ڈکلیئر کرتی ہے، پریس کانفرنس کرتی ہے اور کیا حقائق سامنے لاتے ہیں کہ واقعی اس میں کیسر بٹ کا کوئی رول ہے یا پھر کوئی تیسری قوت ہے. اب اس کے لیے ہمیں پولیس کی تفتیش مکمل ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا. آپ کے اندازے سے تیسری قوت کا کتنا رد عمل ہو سکتا ہے؟ ایک تجربہ ہوتا ہے، آپ کرائم پہ بہت گہری نظر ہے آپ کی، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی تیسری پارٹی فائدہ اٹھا رہی ہو. میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہم اپنے پاس سے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے. یہ ایسا سینسٹیو معاملہ ہے کہ اس میں ہم اپنی اوپینین نہیں دے سکتے.
کہ خام خواہ میں نشاندہی کر دوں کوئی تیسری قوت ہے اور بعد کوئی اور نکل آئے، یا میں کہہ دوں جی کیسر بٹ ہی ہے تو نکل کوئی تیسری پارٹی آ جائے، کیونکہ یہ ایک نیچرلی بات ہے کہ جب دو گروپوں کی دشمنی چل رہی ہو تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اندر ایک نفرت کا لاوا کسی کے حوالے سے رکھتے ہیں، تو وہ گروپ پھر یہ فائدہ اٹھا لیتے ہوتے ہیں کہ لڑائی تو ان کی چل رہی ہے تو اس میں ہم اپنا کام کر جائیں گے، پڑھنا تو اس پہ ہے، یہ اس صورت ممکن ہے، لیکن پھر بھی اصل حقائق پولیس کی تفتیش کے بعد ہی سامنے آئیں گے اور پھر آپ کسی طرف بات کر سکیں گے کہ ہواؤں کا رخ اب کدھر جا رہا ہے اور اس کے اثرات کیا آنے ہیں۔ 3 دہائیوں سے یہ دشمنی چلتی آ رہی ہے، پہلی بار یہ ایسا ہوا کہ تیفی بٹ صاحب بھی اپنا بیان دے رہے ہیں، امیر فتح اور جو اس کا بھائی ہے وہ ان کے بھی بیان آ رہے ہیں، ایسی کیا وجہ ہوگی ہے کہ آج سے پہلے کبھی بیان نہیں ہے، اب ہر پارٹی اپنا بیان دے میں رہی نے ہے؟ تو آپ سے کہا ہے کہ یہ اب ایک ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک لڑائی شروع ہے کہ اس میں دیکھیں آپ تیفی بٹ کا بیان سامنے آتا ہے، اس کے جواب میں کیسر بٹ کا بیان سامنے آتا ہے، حالانکہ کیسر بٹ تو امیر بلاج ٹیپو قتل کے بعد ہی تقریباً ڈیلی ان کے ایک انٹرویوز کا ایک حصہ چلتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ اپنے جو ڈیجیٹل میڈیا پہ ان کے پیجز ہیں، ان کا اپنا اکاؤنٹ ہے، اس پہ بھی ان کا کوئی نہ کوئی ویڈیو بیان چلتا رہتا تھا، لیکن اس ساری صورتحال میں امیر فتح کا بھی بیان آیا، امیر موصف کا بھی بیان آیا ہے، تو وہ اپنے جذبات کا اظہار، کیونکہ اس وقت ایک آگ لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی۔ سوشل میڈیا کے کتنا کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس آگ کو بجھانے میں اور لگانے میں؟ دیکھیں سوشل میڈیا آگ بھڑکاتی ضرور ہے، بجھا نہیں رہی، اور اس میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ہم سب کو ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس لیے ابھی آپ نے ایک بات پوچھی کہ جی شوٹر سے حوالے سے بات کی ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا کہ یہ اتنے سینسٹیو معاملات ہیں کہ اگر آپ ان پہ کوئی ایسی اوپینین آپ دے بیٹھیں کہ جو کسی انتشار کا باعث بنے یا ایک خوف و ہراس کا باعث بنے، تو آپ ایسی بات کیوں کریں؟ صحیح۔ اس میں ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے اور یہ آگ مسلسل بڑھ رہی ہے، تو ہمیں کم از کم اگر ہم اس آگ کو بجھا نہیں سکتے تو اس کو بھڑکانے میں بھی اپنا کردار ادا نہ کریں۔ اچھا، شوٹر کے حوالے سے ایک میں بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ عرصہ دراز سے شوٹر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ شوٹر 19 20 21 سال کا ہوتا ہے، ہلکی عمر کا ہوتا ہے، اس کو جلدی پکڑ ہو جاتی ہے اس بات کی، لیکن اب امیر بلاج قتل ہوا، جوید بٹ قتل ہوا، لیکن شوٹر کی عمر بتائی جاتی 60 سال 55 سال، کیا وجہ ہے؟ یا نوجوان نسل کو یہ ابھی آپ اس چیز کا تعین نہیں کر سکتے کہ جو گرفتار شوٹر ہے اس کی عمر کیا ہے۔ میں نے پھر بات کی، ہوائیں تو یہی اڑی تھیں، افواہیں بھی یہ اڑی تھیں کہ وہ ایک 50-55 سال کا گبریش آدمی ہے، لیکن جب تک پولیس اس چیز کو ڈکلیئر نہیں کرتی، میرا خیال اس پہ تبصرہ کرنا بے معنی ہے۔ امیر بلاج کا جو قتل ہوا اس کا جو ہاں اس میں تھا، ظاہر ہے اس میں ایک عمر رسیدہ شخص تھا جس نے یہ سارا سٹیپ لیا، اور ہو سکتا ہے وہ اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ شک ہی نہ جائے، ایسے بندے کو بھیجا جائے جس پہ شک ہی نہ جائے اور وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لے۔ اس لیے یہ شوٹر آج بڑی عمر کے آ رہے ہیں، اس بعد میں یہ نہ ہو کہ جی بل سے تنگ آ کے یا مہنگائی سے تنگ آ کے اس نے قتل کر دی۔ پھر میں یہ کہہ رہا ہوں انتظار کرو۔ آپ کو پتہ ہے، ویسے آپ مجھے بتاتے مجھے نہیں کچھ نہیں پتا ہوتا میں بتا بادشاہ دیتا۔ صاحب، آپ کو کس بات کا نہ پتہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں پتا بھی ہو، اگر کچھ ہو تو میں نہیں بیان کروں گا۔ بادشاہ صاحب آپ بڑے صحافی ہیں اور کرائم پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے، آپ ایک نہایت ہی ذہین اور سمجھدار انسان ہیں، پتہ آپ کو ہوتا ہے، لیکن جب تک آپ کو تصدیق نہ ہو آپ بات نہیں کرتے۔ تصدیق، سب سے پہلے تصدیق ضروری ہے، دوسرا پھر بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ صرف وقتی معاملات کو دیکھ رہے ہیں، آپ آنے والے خطرناک مستقبل کو نہیں دیکھ رہے جو ان دشمنیوں کے نتیجے میں ہو سکتا ہے، تو لہٰذا بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور بڑا ناپ تول کے ہی آپ کو بولنا پڑے گا۔ بالکل جی، ناپ تول کر بولنا پڑے گا اور ناپ تول کر ہی سوال پوچھنے پڑیں گے، اس لیے میں نے کوئی ایسا سوال نہیں پوچھا جس کی وجہ سے ہم آپ پوچھتے بھی میں نے جواب نہیں دینا تھا۔ نہیں، آپ ذہین آدمی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ بالکل ہی نہیں بتائیں گے۔ تو ناظرین، جیسے کہ امیر مصعب کے ویڈیو بیان کے بعد عجیب سا ماحول تھا، جو صلح کی طرف باتیں جا رہی تھی، صلح کریں گے، صلح ہوگی، لیکن اب وہ باتیں دبتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کیونکہ امیر مصعب کا جو بیان تھا وہ بہت تلخ بیان تھا۔ بہرحال جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے ہم پھر جو ہمارے ساتھ سینئر صحافی خرم پاشا صاحب ہیں اور بہت ذہین اور سمجھدار انسان ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، بڑی کوشش کرتا ہوں ان سے کچھ نکالوں،
لیکن یہ بہت مضبوط آدمی، یہ کوئی بات نہیں نکالتے، لیکن ہم اپنی کوششوں میں لگے رہیں گے، دیکھتے ہیں کب تک یہ بات اندر رہے گی، لیکن کھل تو جائے گی، جیسے کوئی بات سامنے آئے گی ہم آپ کے سامنے آئیں گے۔ مجھے اور خرم پاشا صاحب کو دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، اللہ حافظ۔